بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے۔ لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز پوچھا کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بن گئے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہم 5 عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 اعمالوں نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 اعمال کون کون سے تھے۔ انہوں نے کہا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ امیر بننے کا نسخہ ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا ہی کے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اور اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق پر احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور امیر بننے کے لیے مکمل رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ پوچھا گیا کہ حضرت وہ آخر نیک عمل ہے کون سا، اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو حضرت امام جعفر صدیق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرا کام کیا ہے وہ جو کرتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب علی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔
اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی وراثت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں، تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کے وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب ہے۔ وہ اس علاقے کے حاکم کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دے۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے دماغ میں ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات تاریک ہونے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی اچانک سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کی اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر آئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا، اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا، کیوں نہیں حضرت؟ پھر فرمایا، اٹھو، میرے دوست کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے دوست کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ بھی تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ ناظرین، اس بدو نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، اور جلدی جاؤ، لکڑی لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المؤمنین! آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا، یا امیر المؤمنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المؤمنین ہے؟ حیران ہو کر قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، مجھے معاف کر دے، یہ بدبخت آپ کو نہ پہچان سکا کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے کہ او بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو ہی عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔
اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا ہی میں ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اسلامی ہسٹری کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ آپ کو پیش کیا جاتا ہے ہمارے چینل پر، تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔